آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ بہت پرانے دوست ہوں۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے برسوں سے پرانے یار ہوں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ہفتوں بلکہ مہینوں لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک اجنبیت کا تاثر ہوتا ہے وہ اسے ختم نہیں کر پاتے، اور اگر تھوڑا عرصہ ہی وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں تو پھر سے ایک دوسرے کے معمولات اور حال احوال پوچھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ بامقصد فرینڈشپ بلڈ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ ویڈیو ضرور، امید ہے ویڈیو کے آخر تک آپ وہ باتیں سیکھ جائیں گے ذریعے آپ اپنے نارمل سے دوستوں کو گہرا دوست بنا سکیں گے تاکہ آپ کی دوستی کا کوئی مطلب ہو۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہر بندہ ہر بندے کی دوستی کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ اس کی طبیعت آپ کی دوستی کے لیے موزوں ہو۔ اکثر لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، ایک عرصہ گزارتے ہیں اور پھر ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے، کیونکہ گہری اور بامقصد دوستی کا معیار ہر بندے کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اکثر دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں کی پیٹھ پیچھے ان کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن جب انہیں اکٹھا دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت گہرے دوست ہیں۔ یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے نبھاتے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے دوستی کا معیار یہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ شاید حساس ہوں اور آپ کے نزدیک دوستی اور وفاداری کا معیار ان کے معیار سے مختلف ہو۔ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا تو دور کی بات، آپ ذرا سی منافقت بھی برداشت نہ کرتے ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دوستی شاید ہر اس بندے سے نہ گہری ہو پائے جس سے آپ چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ بندہ جو آپ کو اچھا دوست بنانا چاہتا ہو اس کی آپ سے اچھی دوستی ہو پائے۔ لیکن جس بندے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا اپنی دوستی کے قابل سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات گہرے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ یہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پہلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف ان کے ساتھ شیئر کریں۔ پرائیویٹ سے میری مراد بالکل پرائیویٹ نہیں یا ایسے راز نہیں جو بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا۔ پرائیویٹ سے مراد یہاں آپ کے خواب ہو سکتے ہیں یا آپ کی کچھ کامیابیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی چھوٹے موٹے گھریلو مسئلے کے بارے میں مشورہ کر لیں۔ اپنے نئے دوست کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے کیا خواب ہیں، یا آپ جو کرنا چاہتے تھے کیوں نہیں کر پائے اور کیا مسائل درپیش تھے جو حل نہ ہو سکے۔ اس طرح نہ صرف آپ کا اندر کا بوجھ ہلکا ہوگا بلکہ آپ کا دوست بھی آپ سے اپنی ناکامیاں اور محرومیاں شیئر کرتے ہوئے ایزی فیل کرے گا۔ یہ میوچل شیئرنگ دونوں میں آپ کی دوستی کو مضبوط کر دے گی۔ دوسرا کام یہ کرے کہ ان کی ہیلپ کریں۔ اگر ان کا کوئی کام جو آپ کر سکتے ہوں تو بنا کسی غرض اور بدلے کے لالچ کے کروا دیں۔ اگر آپ ان کے کام نہیں بھی آ سکتے تو کم از کم ایموشنل سپورٹ تو دے ہی سکتے ہیں، لہٰذا ان کی بات ہی توجہ سے سن لیجئے۔ بلکہ اگر آپ بنا بتائے معاملے کو سمجھ کر خود ہی مدد کی پیشکش کر دیں تو اور بھی بات اچھی ہو جائے گی، کہ بہت سے لوگ مدد مانگنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، کہیں اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ معاملہ اس کے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کام مل کر اکٹھے کیجئے، یعنی اگر آپ دونوں کسی آفس میں ہیں یا کسی کالج میں ہیں تو دونوں مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بندہ آپ کے محلے کا ہے تو آپ محلے کے کسی کام کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، آپ مسجد کے کسی کام کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جو آپ دونوں مل کر اکٹھے کر سکیں۔ کسی مسئلے یا کام کو مل کر حل کرنے سے بھی آپ کی دوستی گہری ہوگی۔ اسی طرح کسی مشکل صورتحال سے اکٹھے نمٹنے سے بھی دوستی گہری ہوتی ہے، جیسا کہ کسی لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یا ویسے ہی کسی مسئلے کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ساتھ رہنا۔ اور ایک بات یہ کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنائیں اور خوب موج مستی کیجیے، اس سے بھی آپ کی دوستی گہری ہوگی۔ گھومنے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت کافی ساتھ میں گزرے گا اور آپ گپیں لگائیں گے اور زیادہ کنیکٹ ہو سکیں گے۔ جیسے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی دوستی 6 ماہ کلاس لیتے ہوئے اتنی گہری نہیں ہوگی جتنی کلاس کے باہر چائے پیتے ہوئے یا گپیں لگاتے ہوئے ہوگی۔ اس لیے آفس یا کالج سے ہٹ کر بھی کوئی اچھا پلان کریں اور ہلا گلا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے فیس ٹو فیس یا کال پہ بات کرنے کے بجائے ٹیکسٹنگ کی بھی عادت ڈالیں۔ رات کو کبھی کبھار 1 یا آدھ گھنٹہ آپ ٹیکسٹنگ کر کے اپنے دوستوں سے دوستی کو گہری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ٹپس بھی ہیں جو آپ فالو کر سکتے ہیں، جیسے انہیں گفٹ دیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو انتہائی ایمانداری سے مشورہ دیجیے کہ کیسے یہ کام انہیں پچھتاوے سے دوچار کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی پسند کی کوئی ایکٹیویٹی کیجیے۔ ان کی فیملی کے باقی افراد سے بڑے پرتپاک انداز سے ملیے اور انہیں بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ اور آخر میں انتہائی اہم مشورہ کہ میرے چینل سے دوستی پکی کر لیں، اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔